الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم کے بعد اہل خیر اور محسنین کی صدقات اور عطیات کی مدد سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد کے توسیع کا کام پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو شروع میں ناممکن سا لگ رہا تھا، لیکن الحمدللہ اہل خیر حضرات، اپنے ہی بھائیوں نے زیادہ سے زیادہ تعاون کیا۔ کئی بھائیوں نے تو لمبے لمبے خرچے اٹھائے، اور آپ کے سامنے آج یہ مسجد اپنی وسعت کے بعد پوری آب و تاب کے ساتھ حاضر ہے، آپ کا استقبال کرتی ہے۔ ایسے موقع پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے ان تمام محسنین، دینے والے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس نیکی کو قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس موقع پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے رب العالمین، جس نے بھی، جو بھی، جتنا بھی اس کار خیر میں، توسیعی کام میں حصہ لیا، خرچ کیا، یا جسمانی محنت کی، مشورے دیے، وقت لگایا، سب کی محنت کو قبول فرما لے، اور سب کو اجر جزیل عطا فرما، اس کا بدلہ تو جنت میں عطا فرما۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مبارک مہینے کے دہانے پر ہے۔ اب یہ مہینہ شروع ہی ہونے والا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مبارکبادی دیتے تھے۔ سنن نسائی کتاب الصیام کی 2106 نمبر کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صحابہ کو مبارکبادی دیتے ہوئے فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میری امت کے لوگوں، صحابہ کرام، رمضان اپنی پوری برکتوں کے ساتھ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، یہ ایک مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، یہ وہ مبارک مہینہ جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دے دیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قید کر دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اسی مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ، جو بندہ، جو بدنصیب اس مہینے کی خیر و برکت سے، اس مہینے میں نیکی کرنے سے محروم ہو گیا، وہ یقیناً میں محروم ہے، وہ انسان بدنصیب انسان ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ بابرکت مہینے کی مبارکبادی اپنی امت کو دے رہے ہیں۔ میں بھی آپ سب کو اس مبارک مہینے کی آمد کی مبارکبادی آپ سب کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، امام بخاری نے الادب المفرد میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا تھے۔ آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، ممبر پہ قدم رکھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلتا ہے آمین۔ صحابہ نے صرف آمین سنا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر رسول پہ آپ کے قدم مبارک پڑے، آپ نے آمین کہے کیوں؟ کس بات پہ آپ نے آمین کہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال علی جبریل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یعنی حضرت جبرائیل نے کوئی بات کہی ہے اللہ کے نبی سے، وہ اللہ کے نبی فرما رہے آگے، رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو رمضان کا مبارک مہینہ پا جائے اور رمضان کا چاند نکلتے وقت وہ زندہ ہو، اس کی سانسیں چل رہی ہو، حالت ایمان حالت اسلام میں ہو، اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے، اس کے گناہ نہ معاف کیے جائیں، ایسا انسان بڑا بدنصیب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ بات جبرائیل نے کہی تو میں نے کہا آمین۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل دونوں اس روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں، انسانوں میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتوں میں سب سے افضل حضرت جبرائیل، انسانوں کے سب سے افضل، فرشتوں کے سب سے افضل، دونوں لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، بڑا بدنصیب ہو وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ معلوم یہ ہوا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، دل سے چاہتے تھے، جبرائیل بھی چاہتے تھے، اے انسانوں اس مہینے کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تمہاری بخشش کا مہینہ ہے، یہ تمہاری مغفرت کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ جس مہینے میں گناہوں پر فل سٹاپ لگنا چاہیے، یہ وہ مہینہ جس مہینے میں تمہارے آنکھ سے آنسو نکل کر اللہ رب العالمین کے لیے گرنے چاہیے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل اللہ رب العالمین کے خوف سے لرز جانا چاہیے، معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں خصوصی عبادتیں ہیں، اس مہینے میں دنیا کے ساز و سامان تو مہنگے ہو گئے اور ہو جاتے ہیں، لیکن جنت بنانے والے سارے سامان سستے بھی ہو جاتے ہیں اور تعداد بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ کم وقت میں زیادہ ثواب کمانے کا موقع اسی مہینے میں دیا جاتا ہے۔ دنیاوی مارکیٹ کے قیمتیں بڑھیں گی، لیکن آخرت کا سودا آپ کے لیے آسان اور سستا ہو جا رہا ہے کہ بس کمانے کی ضرورت ہے اور اپنے نامہ اعمال کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے مہینے میں سنن نسائی کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دن بھر ہم لوگوں نے روزہ رکھا، جب شام ہو گئی مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اللہ کے نبی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی یہ پاک کیا کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز پڑھائی، یہی تراویح کی نماز۔ ہم صحابہ کرام نے پیچھے آپ کے آ کر مسجد میں نماز پڑھی، لگ بھگ 1/3 رات تک نماز پڑھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک دن گیپ کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کھڑی کر دی مسجد کے اندر، اب آدھی رات تک آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابی کہتے ہیں جب آدھی رات ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، صحابہ کرام کو گھر جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا۔ ابو ذر فرماتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے نبی لو نفلتنا الى قیام هذه اللیلہ، کاش کہ آپ پوری رات ہم لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اے اللہ کے نبی نفلی نماز آپ کے ساتھ ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ آدھی رات پڑھائی تھی، آدھی باقی تھی۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی پوری رات کاش کہ آپ نماز پڑھاتے تو اچھا ہوتا، کاش کہ آپ ایسا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، جواب پہ غور کریے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں جاؤ گھر جاؤ، من صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام لیلہ، آدھی رکعت آدھی رات تک تم لوگوں نے میرے ساتھ نماز پڑھ لی، میں نے سلام پھیرا، میں اپنے مصلی سے اٹھا، اس کے بعد تم اٹھے ہو تو جاؤ آرام سے اپنے بستروں پہ سو، محمد الرسول اللہ ضمانت دیتا ہے پوری رات ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ آپ نے ایک قاعدہ بتا دیا اور اس قاعدے پہ غور کریے مسلمانوں۔ فرمایا کہ جو بھی مقتدی امام کے ساتھ نماز پڑھے، تراویح کی نماز، امام کے ساتھ جو بھی مقتدی نماز پڑھے اور جب امام اپنی نماز ختم کرے، مقتدی بھی اسی وقت اپنی نماز ختم کرے، امام اپنے مصلی سے اٹھ کے اپنے حجرے میں جائے، مقتدی بھی مسجد چھوڑ کے اپنے گھر جائے، چاہے وہ 10 بجے تراویح ختم ہو، چاہے 11 بجے ختم ہو یا 9 بجے ختم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسب له قیام لیلہ، فجر تک تراویح پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ امام کے بعد مسجد چھوڑنی ہے۔ اب جو لوگ 2 پڑھے 4 پڑھے ثواب اتنے کا ملے گا، پوری رات کا نہیں ملے گا، چلے گئے۔ جو لوگ تراویح پڑھے وتر چھوڑ کے چلے گئے وہ اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ صحابی نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی پوری رات پڑھائیے، وہ جذبہ تھا صحابہ کا، پوری رات پڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے پوری رات نہیں پڑھایا، آپ نے فرمایا آدھا پڑھ لیا، اب جاؤ، میں نے سلام پھر دیا، میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں۔ امام کے بعد مقتدی اٹھیں اپنے گھر جائیں، آپ نے فرمایا پوری رات کا ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں اگر کسی کو یہ ثواب لینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھیے اور اس کے بعد امام کے جانے کے بعد مسجد سے نکلیے، جا کے اپنے گھر پہ آرام سے کھائیے پیئے سوئیے، فجر میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کو بھی پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پورے سال آدمی ثواب کما سکتا ہے، لیکن اسپیشل رمضان میں اللہ کے نبی نے اس کے لیے فرمایا اے ابو ذر اور میرے صحابہ کرام من صلی مع الامام حتی ینصرف حسب له قیام لیلہ، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی اور امام جب تک مسجد سے نہ نکل جائے وہ نہیں نکلا، اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد ایک دن اور گیپ کیا آپ نے، ابھی 2 رات ہوئی، 2 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، ایک دن اور گیپ کیا، تیسری رات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف 3 دن تراویح پڑھائی تھی، 3 راتیں، 2 ہو گئی، یہ تیسری رات آئی۔ اب تیسری رات میں آپ نے کیا کیا؟ ابو ذر فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، ارسل الی بناتہ ونسائہ وحشد الناس،
اس بار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، اپنی بیویوں کو بھی بلایا، لوگوں کو جمع کیا، فصلی بنا، اور ہم سب کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ہم کو ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو سحری بھی چلی جائے۔ یعنی پوری رات آپ نے پڑھایا۔ اس ٹکڑے میں غور کی بات کیا ہے کہ نبی نے اپنی بیٹیوں کو بلایا، اپنی بیویوں کو بھی بلا دیا۔ معلوم یہ ہوا تراویح کی نماز عورتیں بھی پڑھیں، ان کا بھی حق ہے۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر علم بھی نماز کے ساتھ دیا جا رہا ہے، نصیحت کی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے، عقیدے کی ایمان کی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں، تو ایسی حالت میں عورت کے لیے افضل ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی تو کہتے تھے، آپ کی حدیث بھی ہے کہ عورت کے لیے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس کے باوجود صحابیات کیوں مسجد میں آتی تھی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کے اس فرمان کے بعد کوئی عورت مسجد نہ آتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد بھی عورتیں آتی تھی، اور آپ کہتے بھی تھے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے کوئی نہ روکا کرے، کوئی منع نہ کیا کرے۔ کوئی شوہر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو روک دے کہ مسجد مت جاؤ۔ اللہ کے نبی نے وہ حق شوہروں کو دیا ہی نہیں، اس کے باوجود عورتیں آتی تھیں، اچھی خاصی تعداد میں آتی تھی۔ اسی لیے شیخ البانی فرماتے ہیں کیوں آتی تھی؟ جب نبی نے کہا کہ گھر میں افضل ہے، پھر عورتیں مسجد میں کیوں آ رہی ہیں؟ اجازت تھی، کہا اس لیے آ رہی تھی کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کب کون سی حدیث بیان کر دیتے، جیسے مردوں کو چاہت ہوا کرتی تھی کہ ہم نبی کی بات سیکھیں، ایسے مردوں عورتوں کو بھی چاہت ہوا کرتی تھی۔ عورتیں دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آتی تھی کہ وہاں چلو نماز بھی پڑھیں گے، دین بھی سیکھیں گے۔ اس لیے جس مسجد میں بھی نماز کے بعد ترجمہ قرآن کا اہتمام ہو، درس کا اہتمام ہو، حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہو، دین کی بات سمجھانے کا اہتمام ہو، اس مسجد میں عورت کا نماز پڑھنے کے لیے آنا افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھے۔ گھر میں پڑھے تب بھی ہو جائے گی، لیکن مسجد میں آئے تو زیادہ افضل ہے اس کے لیے۔ تیسری رات آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی بلایا اور اپنی بیویوں کو بھی بلایا اور لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے 3 رات نماز پڑھائی۔ اب چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں، 5ویں دن بھی نہیں نکلے، بند کر دی تراویح۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو صحابہ کا جذبہ اور میری لگن دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی میری امت کے اوپر فرض کر دے، ڈر گئے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب وحی کا سلسلہ بند، جو چیزیں فرض ہونے تھی ہو گئی، اب نیا کچھ فرض ہونے والا نہیں۔ حضرت عمر کا دور آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز شوق سے تراویح کی پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے حکم دیا صحابہ کرام میں سے 2 قاری حضرات کو، ابی بن کعب، تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، 302 نمبر پر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم الناس ب11 رکعتا۔ یہ واضح صاف الفاظ میں موطا کی روایت میں موجود ہے کہ عمر بن خطاب نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم الداری کے پیچھے 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں قاری اور دونوں امام تھے، قاری تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم دونوں نماز پڑھو، 11 رکعت پڑھانا، 11 رکعتا، اس کا مطلب ہوتا ہے 11 رکعت۔ یہ موطا کی حدیث میں موجود ہے اور یہ صحیح ہے۔ جس میں 20 کا لفظ ہے وہ حدیث ہی صحیح نہیں، وہ ضعیف حدیث ہے۔ آج ہمارے بھائیوں نے ایک تو زیادہ کرنا چاہا، اس پہ بھی ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ صحیح پر 11 ہے، 11 والی روایت صحیح ہے، اس پر نہیں کرنا چاہتے۔
ہوشیار آدمی وہ ہے جو کم کام کرے زیادہ بینیفٹ پائے، اسی کو اسمارٹ انسان کہتے ہیں۔ آج اس دنیا میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ 11 ہی نبی کی سنت ہے، سیدنا عمر فاروق نے 11 ہی حکم دیا ہے، اور آپ کو 11 میں ہی ثواب پوری رات کا مل رہا ہے، امام کے ساتھ پڑھیے، پھر گھر جائیے، سوئیے، کھائیے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، پھر کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے کہ نہیں صاحب ہم 20 ہی پڑھیں گے؟ آج تو اہل حدیثوں کے علاوہ باقی لوگ بیچارے لڑ رہے ہیں، کس بات پہ پتہ ہے؟ لڑائی اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں 1 ہفتے میں تراویح ختم ہو جائے گی، اگلا کہہ رہا 5 دن میں ختم کروا دیں گے، تیسرا کہہ رہا نہیں 15 دن میں کریں گے، کوئی کہہ رہا نہیں 20 دن میں کریں گے۔ اکا دکا مسجدوں میں ہے۔ اب تو مسجدوں کے علاوہ لوگ دکانوں میں، بلڈنگوں میں، ہاتے میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم 27 پڑھیں گے۔ کیوں؟ مسجد والے نہیں پڑھنے دیتے، اس لیے باہر ہم 27 دن پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم اہل حدیثوں میں کبھی آج تک اس میں اختلاف ہی نہیں ہوا کہ ہم پورا مہینہ پڑھیں گے کہ 20 دن پڑھیں گے، پورا مہینہ اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی اختلاف کرنے کی جگہ ہے کہ نہیں 5 دن میں پڑھیں گے، 10 دن میں پڑھیں گے؟ یہ بے ایمانی ہے، مارکیٹ کرنے کے لیے جگہ ہے، وقت نکال رہے ہیں نماز کو اور الزام ہم لوگوں پر ہے کہ یہ لوگ 20 کی بجائے 11 پڑھتے ہیں، شارٹ کرتے ہیں۔ بھائی پورا مہینہ پڑھتے ہیں اور ہم 11 جو پڑھ رہے ہیں سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں میرے نبی نے اتنا ہی پڑھا ہے کوئی مائی کا لال تو ثابت کرے محمد رسول اللہ نبی پڑھی ہو۔ جب ان کو کہو کہ یہ 5 دن، 2 دن، 1 دن بھی والی تراویح ہے، شبینہ بدماشی ہے، تراویح نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، قرآن کے ساتھ گستاخی ہے۔ جو بھی کاروباری، دکان والے مسجدوں کو تلاشتے ہیں کہ جہاں 3 دن میں، 1 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں ختم ہو جائے تراویح، اس کے بعد عشاء بھی نہیں پڑھتے، میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا رسم ہو سکتا ہے، یہ آپ کی اپنی چاہتوں سے، عبادت نہیں ہے یہ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ مت پڑھو بھی تراویح، فرض تو ہے نہیں۔ جس کو خوب تیز پڑھنے والا حافظ چاہیے کہ جس میں کچھ بھی نہ پتا چلے، میرا مشورہ تم مت پڑھو تراویح۔ جس کو 1 دن میں تراویح پڑھنی ہے مت پڑھو تراویح، 2 دن میں ختم کروانی ہے مت پڑھو تراویح، کائے کا اپنا وقت برباد کرتے ہو۔ اگر یہ گستاخی میں آ گیا تو ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، گناہ کبیرہ کے پہلے تم مرتکب ہو جاؤ گے۔ قاعدے سے پڑھو، سکون سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، پورے مہینے پڑھو، تمہاری دنیا رکنے والی نہیں ہے، پورا دن باقی ہے۔ لے دے کے تراویح 1 سے 1.5 گھنٹہ بس۔ اور ہاں یاد رکھو ساتھیو، تراویح کی نماز سے کئی گنا زیادہ ظہر کی نماز ضروری ہے، عصر کی نماز ضروری ہے، مغرب کی نماز ضروری ہے، عشاء کی نماز ضروری ہے، فجر کی نماز ضروری ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہٹے کٹے دکان مکان والے شیری کھا کھا کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تراویح میں پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے 1 دن تراویح نہیں پڑھی آپ کو سے نیکی تو نہیں ملے گی، ثواب نہیں ملے گا، محروم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اس کی وجہ سے آپ کو ڈنڈے نہیں مارے گا۔ لیکن اگر آپ نے 1 بھی فجر چھوڑی، 1 بھی ظہر چھوڑی، 1 بھی عصر مغرب عشاء چھوڑی ہے تو اس کے لیے قبر سے ہی پٹائی چالو ہو جائے گی، اللہ سوال بھی کرے گا۔ یہ پورے سال کا معاملہ ہے۔ بڑی عجیب فقاہت ہے لوگوں کی۔ تراویح پڑھنا اور باقی فرض نماز، تراویح کے جتنی بھی فضیلت ہم بتا دیں، 300 رکعت اگر پڑھ ڈالیں تب بھی رب کعبہ کی قسم رمضان کی 1 فرض نماز کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں ہو سکتا، 1 ظہر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرض کو فرض سمجھو اور نفل کو نفل سمجھو۔ ثواب سب کو چاہیے، ایک ایک نیکی قیامت کے دن کام آنے والی ہے، اس لیے جتنا جہاں سے موقع ملے کمانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں بدعت نہ کریں،
سنتوں کا مذاق نہ اڑائے. سنت بھائی صاحب صرف 11 ہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، صدیقہ عائشہ گھر کی گواہی دے رہی ہے، نبی کے بیڈ روم میں بھی یہی رہتے تھیں. کہتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے علاوہ رات کی نماز رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بعض روایت میں 2 کا اور اضافہ ہے 13، لیکن مشہور 11 ہے. 20 نبی سے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نبی 20 پڑھی ہو. مسلمانوں، نیکیاں کماؤ، خوب کماؤ. جنت میں جانا سب کو ہے، جہنم کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. موت کے وقت کی سختی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. قبر کی گرمی، قبر کا عذاب کسی کو نہیں اچھا لگتا. انہی دن اور رات کے خوشی کے لیے انسان نیکیاں کرتا ہے تاکہ جنت مل جائے، موت آسانی سے نکل جائے، قبر کے اندر سکون ملے، مرنے کے بعد حساب اچھا ہو. اسی لیے نیکیاں کی جاتی ہیں. لیکن یاد رکھو، نیکیاں کرو، نیکیوں کو بچانے کی بھی کوشش کرو. میں جو بات کہہ رہا ہوں غور سے سنیں. کہتے ہیں کہ مال کمانا آسان ہے، لیکن اس کو بچانا بڑا مشکل ہے کہ آپ اپنے خرچے بھی مینٹین کریں اور آپ کا بیلنس بھی بچے. یہ بڑا مشکل کام ہے. آدمی زیادہ کرے تو فضول خرچی، کم کرے تو کنجوس. بڑا پرخطر راستہ ہے بیلنس بنا کے. یہ مال کے معاملے میں اس سے زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے نیکی کے معاملے میں. نیکی 100 کے بجائے 10 ہی صحیح، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جو وہ 10 یا 100 ہماری نیکی ہے سب کی سب ملیامٹ ہو جائے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسی پیشانیاں بھی ہیں کل قیامت کی دن آنے والی جو عمل کر کر کے تھک چکی ہیں. اتنے سجدے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں، ناصبہ تھک چکے ہیں. تسلا نارا حامیہ، لیکن ایسی نیکیاں سیو ہی نہیں ہوئی، نام اعمال میں پہنچی ہی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ انسان تسلا جائے گا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں، یعنی جہنم میں چلا جائے گا. پھر ایسی نیکی کا فائدہ کیا؟ ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. جاننا چاہتے ہیں آدمی کیا کرتا ہے تب اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ سب سے بڑی چیز شرک نہیں. شرک اگر آپ نے کیا تو چاہے جتنی آپ مرضی ہونے کی کریے، کوئی پرواہ نہیں. آپ کے نام اعمال میں وہ نیکیاں سیو نہیں ہو سکتی، اللہ تک وہ نہیں پہنچ سکتی، وہ برباد ہو جائیں گی. کیسے برباد ہوں گی؟ اللہ نے مثال دی، مثال پہ غور کرو. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو بھی انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں لے کے آئے میرے پاس، میں دیکھوں گا. نیکی نیکی نیکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، سب کچھ، اسی میں کوئی ریڈ کلر میں شرک جیسا گناہ دکھ رہا ہے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم ساری نیکیوں کو ایسے اڑا دیں گے جیسے ہواؤں میں راکھ اڑائی جاتی ہے، کوئی ویلو نہیں، ختم سب کچھ، زیرو. جب نیکی ختم پھر انسان کہاں جائے گا؟ جہنم میں. 100 میں سے اگر 49 نیکیاں ہیں، 51 گناہ ہے تو جہنم جانا ہے. اور یہاں تو پورا صاف. اس لیے اس رمضان کے مہینے میں جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، سب سے پہلے شرک سے توبہ کریے، عقیدہ اپنا درست کریے. یہ بیچارے جو لڑ رہے ہیں 2 3 12 15 20، ان بیچاروں کا عقیدہ نہیں صحیح ہے. یہ بدعقیدہ ہیں، وحدت الوجودی ہیں، یہ کرکل میں اللہ کو ماننے والی قوم ہے، یہ کتے بلی خنزیر میں اللہ کو ماننے والی قوم ہے. ان لوگوں کو پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں،
جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میری تراویح کی نماز اور بقیہ نمازیں قبول ہو جائیں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ اس مسجد میں تشریف لائیں. ہمارے مصلی پہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی بدعقیدہ امامت نہیں کرا سکتا. یا وہی کھڑا ہوگا جس کا عقیدہ درست ہوگا، جو کتاب و سنت کے عقیدے والا ہوگا، صحابہ کے عقیدے والا ہوگا. یہ ہماری کوئی فائدے کی بات نہیں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اپنی محنت سے پسینے بہا کر بھوکے رہ کر اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہو تو صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھو. صرف عقیدہ خراب ہو تو معاملہ خراب ہوتا ہی ہے. عقیدے کے ساتھ ساتھ نماز بھی خراب ہے، نماز بھی خراب ہے. حنفی نماز بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ قدم قدم پہ نبی کی مخالفت، یہ بھی کوئی نماز ہے؟ پیچھے آ کے آپ کھڑے اللہ اکبر، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تراویح آپ پڑھتے ہیں نا؟ بتاؤ مجھے، اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جانے تک آپ کیا پڑھتے ہو؟ کچھ نہیں پڑھتے ہو. کچھ پڑھتے ہو؟ کچھ نہیں پڑھتے، کھڑے ہیں بس. کیا کر کے آئے بھائی؟ نماز پڑھ کے آئے. یہ کون سی نماز تھی کہ جب آپ کھڑے کھڑے چلے آئے؟ رکوع میں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا، پھر اٹھے ایک بار ربنا ولک الحمد کہہ دیا، تو اگر تھکے نہیں تو ورنہ بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر اٹھے کچھ پڑھا کچھ نہیں، پھر سجدے میں، پھر کھڑے ہو گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کچھ پڑھا نہیں. رکوع سجدے میں تھوڑی تھوڑی ایک ایک آدھی آدھی لائن کی دعا پڑھ لی اور اس کے بعد بول رہے ہیں کہ ہم تراویح پڑھ کے آ رہے ہیں. کھڑے تھے قیام میں، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب منافق نماز پڑھتا ہے تو یہ چپ رہتا ہے، یہ کچھ پڑھتا ورتا نہیں ہے. اس کی اکثر نمازیں ذکر الہی سے خالی ہوتی ہیں. منافقوں والی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آؤ ہمارے یہاں امام پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، نبی کی حدیث کے مطابق آپ کو اجازت ہے پیچھے کہیے الحمدللہ رب العالمین. خاموش نہیں رہنا، عبادت کریے، پڑھیے نماز، تماشا نہیں، نماز پڑھیے اور ایک ایک سنت پہ عمل کریے. سنت کے خلاف جو کچھ ہے چھوڑ کے آئیے. اس مسجد میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کی ساری گندگی مسجد کے باہر، بدعت کی ساری گندگی مسجد سے باہر. یہاں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، توحید اور سنت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. روزہ آ گیا، یقین نہیں آتا، اگر ہمت ہے جسارت ہے تو جن جن مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے فجر کے وقت میں کہ روزے کی نیت کر لیجئے نویت بصوم غد، اگر جرت ہے ہمت ہے جاؤ اس کی دلیل پوچھ کے لاؤ کہ کس نبی نے کس صحابی نے یہ نیت کروائی ہے جو آپ کروا رہے ہو. یہ بدعت ہے. آپ کا روزہ ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی آپ نے فجر نہیں پڑھی کہ آپ نے ایک بدعت کر لی. یہ دین ہے. ایمان بچاؤ، نیکیاں بچاؤ. بڑی محنت سے آج کے دور میں انسان نیکیاں کرتا ہے، بڑی محنت سے کرتا ہے، بچا بچا کے کرتا ہے، ٹائم نکال نکال کے، سینے پہ پتھر باندھ باندھ کے کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کر کے، روزہ رکھ کے، نمازیں پڑھ کے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، روزہ رکھنا سب کے بس کی بات نہیں، نماز پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں، یہ وہی کر پائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ سب کے بس کی بات ویسے بھی نہیں. تو جس کے بس کی بات ہے وہ محنت سے کرے، لیکن زیادہ عمل کرنے سے پہلے غور کرے کہ اے اللہ جو یہ میں نے پڑھی یہ سیف ہو جائے، یہ رہے میرے نام اعمال میں، یہ مٹنے نہ پائے. اس کے ساتھ شرک نہیں ملنا چاہیے، اس کے ساتھ بدعت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. میرے نبی ہر جمعے کے خطبے میں کہتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، اے میری امت کے لوگوں خبردار خبردار خبردار، بدعتوں سے بچ کے رہنا. فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین میں گڑی گئی وہ بدعت ہے. یہ جو روزے کی نیت کرائی جا رہی ہے گڑی ہوئی چیز ہے، دین میں نہیں ہے. بچاؤ اپنے آپ کو مسلمانوں، اپنے روزوں کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ. جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اس کو محفوظ کرو، سیو کرو، نام اعمال میں رکھو، اللہ کے پاس جائیں تو وہ محفوظ رہیں.
اور ہم کوئی نماز کم نہیں کرتے اور نہ کم پڑھاتے ہیں اور نہ کم پڑھتے ہیں، اطمینان سے سکون سے پورے مہینے اللہ کے فضل و کرم سے اہتمام ہوتا ہے۔ قوم کے ہر فرد کو حق ہے کہ وہ تراویح کی نماز ہو یا فرض نماز ہو مسجد میں آئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی لیے 8-9 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ سے 1-1 روپے چندے لے کر یہ مسجد بڑی کی گئی ہے۔ پورے شہر میں یہ اکلوتی ایسی مسجد ہوگی انشاءاللہ جہاں پر عورتوں کو پورا حق ہے، وہ آنا چاہیں تو جمعے کی نماز میں آ سکتی ہیں، جیسے آپ سن رہے ہو ویسے وہ بھی سن سکتی ہیں، جیسے آپ تراویح کی نماز پڑھو گے ویسے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور میں نے بتایا فتویٰ یہ ہے کہ اگر نماز کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ علم کی چیزیں بھی دی جا رہی ہیں تو عورتوں کے لیے افضل ہے کہ مسجد میں آئیں، وہ مسجدوں میں عبادات کا اہتمام کریں۔ اسی لیے پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اوپر کا پورشن، اوپر کا حصہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے اور مکمل ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اکیلے عبادت اور علم لے کر کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ مرد ہونے کے ناطے ہر آدمی ذمہ دار ہے کس بات کا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اکیلے بچ جانا یہ مسلمان مرد کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان مرد کی پہچان اور ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو بھی بچائے اور اپنی بیوی کو بھی بچائے اور اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اولاً شرک بدعت سے توبہ کیجئے، جو بھی ٹوٹی پھوٹی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں اس کو بہت امانت داری، بڑی ہوشیاری، بڑی چالاکی کے ساتھ محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے بال بچوں کو بھی موقع دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری عمر گزر گئی، آپ کی ماں ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو اور آپ کے گھر کی دوسری خواتین ہو، انہوں نے مسجد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا سے ایسے وہ چلی جائیں اور کل قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے ان کی جہالت کی وجہ سے تو کہنے پہ مجبور ہو جائے اللہ باپ نے موقع نہیں دیا، ماں نے موقع نہیں دیا، مفتی نے موقع نہیں دیا، ملا نے موقع نہیں دیا، ورنہ ہمارے گھر کے بازو میں تھا، ہم جا سکتی تھی، مارکیٹ کے دروازے کھلے تھے، بازار ہمارے لیے کھلے تھے، بازاروں میں ہماری رونقیں تھیں، ورنہ مسجدوں کو ہمارے لیے تو بند کر دیا گیا تھا۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے آپ لائیں اور باقاعدہ ان کو فضیلت بتائیں۔ آرڈر نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، چلیے اہمیت بتائیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ علم بھی ملے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے پاس بہت سارے سوالات ہوتے ہیں دین کے تعلق سے، تو سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عورتوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی ہے، اس میں چاہیں عورتیں اپنے سوالات بھیجیں، اس کے ذریعے سے ان کو جواب دیا جائے۔ آپ سب مرد حضرات ہیں، آپ سب ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں یا فون سے بھی چاہیں واٹس ایپ پہ سوال کر سکتے ہیں۔ پوری مکمل دینی رہنمائی اللہ کے فضل و کرم سے کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس مبارک مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو کچھ ہم کریں اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔